بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11th میں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کا یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ آج میں 11th کلاس کے اکنامکس کا دوسرا سبق ضرب روپیہ منی کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں میں آج 3 سوالات کے پیش نظر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، ضرب روپیہ کیا ہے؟ ضرب کو الگ الگ ماہرین معاشیات نے الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے۔ کچھ ماہرین معاشیات نے ضرب کو عام قبولیت کی بنیاد پر بیان کیا ہے، تو کچھ ماہرین معاشیات نے ضرب کو کاموں کی بنیاد پر بیان کیا ہے، جس میں ایک ماہرین معاشیات ہیں پروفیسر رابرٹسن۔ انہوں نے کہا، ان کے مطابق کوئی بھی چیز جو اشیاء کی ادائیگی یا کاروباری ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں وسیع پیمانے پر قبول کر لی جائے، ضرب کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ضرب کو کاروباری لین دین کے لیے جن اشیاؤں کو قبول کر لیا جائے، الگ الگ زمانے میں ضرب کے طور پر پتھر کے ٹکڑے، جانور کی کھالیں وغیرہ کا بھی استعمال ہوتا تھا۔ موجودہ زمانے میں ضرب کے طور پر کاغذی ضرب کا استعمال ہوتا ہے۔ اب میں دوسرا سوال، عدل بدل کا نظام، بارٹر سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا۔ عدل بدل کا نظام کسے کہتے ہیں، اسے آپ سمجھیے، اس کو میں مثالوں کے ذریعے بھی واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سکے کی ایجاد سے قبل لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اشیاء کے بدلے دوسری اشیاء کا لین دین کیا کرتے تھے۔ اسے عدل بدل کا نظام یا بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ جو عدل، جیسے ایک کسان 2 کلو گیہوں دے کر 1 کلو چاول لیتا تھا، سکے کی ایجاد کے بعد اب یہ طریقہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب موجودہ وقت میں خرید و فروخت کے سارے معاملے ضرب کی شکل میں انجام پاتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، عدل بدل کے نظام کی خامیاں۔ پہلے عدل بدل کا نظام روزمرہ کی زندگی میں رائج تھا، تو اس کے اندر کچھ خامیاں پائی جاتی تھی، جس کے بارے میں آپ سمجھیں گے۔ تو بہت ساری خامیاں ہیں، جس میں الگ الگ خامیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیا کیا خامیاں پیش آتی تھی۔ پہلا پوائنٹ ہے، دوہری خواہشات کی ہم آہنگی۔ دوہری خواہشات کا مطلب ہوا کہ ایک دوسرے کی اشیاء قبول کرنا۔ دوہری خواہشات کی ہم آہنگی عدل بدل کے نظام کی سب سے بڑی خامی کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ایک شخص، مثال کے طور پر کوئی ایک شخص ہے جو کپڑا دے کر چاول بدلنا چاہتا ہے، اور بی شخص گیہوں دے کر دودھ بدلنا چاہتا ہے۔ اس معاملے میں اے اور بی کے درمیان تبادلہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے عدل بدل کے لیے دونوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھی جاتی ہے، تبھی ایک اشیاء کے بدلے دوسری اشیاء کا عدل بدل ممکن ہے۔
दूसरा है कदर के मेयार में दुश्वारी। कदर के अदल बदल के निज़ाम में दो अशिया के दरमियान तबादलों की शरह क्या हो, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अशिया की कदर का कोई मेयार नहीं होता है। अमूमन लोगों की ज़रूरियात को ही अशिया की कदर समझी जाती है। जितनी ज़रूरियात ज़्यादा होंगे उसकी कदर उतनी ही ज़्यादा शुमार किया जाएगा। अब मैं तीसरा पॉइंट, अशिया के ज़ख़ीरा में मुश्किल। अदल बदल के निज़ाम में बाज़ अशिया का ज़ख़ीरा स्टॉक नहीं कर सकते, जैसे अंडा, दूध, गोश्त, सब्जी वगैरह, क्योंकि कुछ अशिया ख़राब होने की सूरत में उसकी कदर में कमी आ जाती है। चौथा पॉइंट है तकसीम का मसला। अदल बदल के निज़ाम में बाज़ अशिया ऐसे हैं जिनके टुकड़े या हिस्से नहीं किए जाते हैं, उनके तबादला में दुश्वारियां पेश आती है। जैसे एक शख्स गाय देकर बकरियां लेना चाहता है, उसके एवज में मजबूरन उसे कई बकरियां लेनी पड़ेगी। इरादा रख रहा था वो कि गाय के बदले में बकरियां, लेकिन गाय के एवज में उसे कई बकरियां लेनी पड़ेगी। पांचवा पॉइंट है अशिया को लाने ले जाने में दुश्वारी। अदल बदल के निज़ाम में अशिया को बदलने के लिए बाजार तक ले जाना पड़ता है, जिसके सबब अशिया को लाने ले जाने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये आज मैं आपको 3 सवालात के पेश नज़र मुख्तसर बताया। मुझे उम्मीद है कि आप उसे समझे होंगे या मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे।